میرے عزیزو، دین کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں مختلف شعبے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور ہر ایک اپنی ضرورت کے تحت یا دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان شعبوں میں بٹا ہوا ہے اور اس میں مصروف عمل ہے۔ دین کے معاملے میں بھی مختلف شعبے ہیں، لیکن یہاں تنگ نظری بعض لوگوں میں آ جاتی ہے کہ ایک شعبے والا دینی معاملات میں، ایک شعبے والا دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ فضول ہے، اور جس شعبے سے میں کام کر رہا ہوں اور جس سے میرا تعلق ہے یہ شعبہ مضبوط ہے اور اسی میں نجات ہے، یہ مہلک ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر ہے، اس کا شعبہ ہے، انسان کے جسمانی بیماریوں کا وہ علاج کرتا ہے، یہ معالج ہے، اور ایک انجینئر ہے، وہ ہمارے اگر انجینئر وہ مستری ہونے کی حیثیت سے ہے، معمار ہونے کی حیثیت سے ہے انجینئر، تو وہ بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، انجینئر ڈاکٹر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہر ایک کے طریقہ کار، شعبہ زندگی مختلف ہے، طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ ڈاکٹر نے کبھی انجینئر سے نہیں کہا بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، آ جاؤ تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ، یہ تو فضول کام ہے۔ اسی طرح انجینئر نے بھی کبھی نہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ صرف ڈاکٹر ہو، تم انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ بھائی اس نے محنت کی ہے اور وہ ڈاکٹر بن گیا، اس نے محنت کی ہے یہ انجینئر بن گیا۔ ایک آدمی الیکٹرونکس میں کام مہارت رکھتا ہے تو وہ اس میں کاریگر ہے، وہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ایک مزدور ہے، وہ ہماری ضرورت پہ لگا ہوا ہے۔ تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں، ایک دوسرے سے کینہ نہیں، ایک دوسرے سے جیلس پن نہیں ہے، حسد نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی یہ جستجو نہیں ہے کہ وہ شعبہ خراب، وہ شعبہ غلط، بلکہ شعبہ وہی جو میرا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ شعبہ چھوڑ کر اس شعبے میں آ جائے۔ دنیاوی شعبے میں یہ نظام نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ دین کے شعبے میں آ کر، اور وہ بھی دیندار حقیقت میں کم ہوتے ہیں، نام نہاد دیندار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شعبے میں جس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو ان کو عبور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دوسرے کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر اسی میں آ جائے، اسی میں نجات ہے۔ یہ نام نہاد دیندار جو بنے پھرتے ہیں یہ معاملے کر رہے ہیں۔ میں محتاط جملے استعمال کر رہا ہوں، میری مراد کوئی نہیں، کسی شعبے سے منسلک شعبہ نہیں ہے، افراد ہیں، افراد کار ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے الحمدللہ بہت اچھا شعبہ ہے، لگا رہے۔ ایک درس و تدریس سے منسلک ہے، تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے کام میں نجات ہے، اور جو تدریس میں درس و تدریس میں مشغول ہے یہ تو ضائع ہے، اس کی محنت اکارت ہے، یہ اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ نجات اس کی اسی میں ہے، جب وہ دین کے شعبے میں، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں آئے گا اس کی کامیابی ہے۔ دین اسی کو سمجھتا ہے یہ مہلک ہے، یہ نقصان ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنے والا وہ اس میں اگر شدت رکھتا ہے کہ جتنے بھی شعبہ زندگی دینی اعتبار سے ہیں اور وہ نقصان ہیں اور اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں وقت برباد ہو رہا ہے، تو جان پیش کرنے والے کا جو شعبہ ہے اس کی سوچ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر کا اپنا شعبہ، اسی طرح انجینئر کا اپنا شعبہ، اسی طرح جو الیکٹریشین ہے، بجلی کا کام کرتا ہے، اس کا اپنا شعبہ، الیکٹرونکس کا اپنا شعبہ ہے۔ تو کوئی شعبہ کسی دوسرے شعبے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جب دین کی باری آتی ہے تو نام نہاد دیندار، ایک شعبے والا دوسرے شعبے والے کو، کچھ لوگ ہیں ایک شعبے والا دوسرے شعبے والے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کم تری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کمتر ہے، شعبہ بھی کمتر ہے اور بندہ بھی کمتر ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو
تمام شعبے لے کر چلے، لے آئے اور اسی پہ محنت کی ہے۔ اللہ کے راستے میں جان پیش کرنا، اللہ کے راستے میں مال پیش کرنا، اللہ کے راستے میں وقت پیش کرنا، لوگوں کے پاس جا کر دین کی دعوت دینا، اور ذکر اور سلوک کے جو محفلیں اور حلقے ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بٹھانا اور خود ان میں بیٹھنا، شعبے ہیں دین کے۔ کوئی ایک شعبہ دوسرے شعبے والے کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہا جا رہا ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا بہت بڑا میرے عزیزو، تنگ نظری نہ رکھو۔ وہ ایک درس و تدریس کر رہے نا، اس کا شعبہ ہے، اس کو کرنے دو، اس کے دست و بازو بن جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو، یا اس شعبے کے کو غلط نگاہ سے دیکھو، یا کمتر نگاہ سے دیکھو گے، ایمان کا صفایا ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں ایک آدمی جان پیش کر رہا ہے، اس کو کوئی کہے کہ یہ تو جنونی آدمی ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے، تو اگر ذہن کے اندر اس شعبے کی حقارت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء و جوارح سے نکلے ہوئے یہ اعمال ہیں، نطق اطہر سے نکلے ہوئے، ترغیب دی ہوئے یہ اعمال ہیں۔ اگر اس میں ہم نے، اس شعبے میں اگر ہم نے اس کو اندر عیب تلاش کیا یا اس کو حقارت سے دیکھا تو یقین جانیے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ فرد ہیں، افراد ہیں، اس میں غلط اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو برا نہ کہیں کسی شعبے کو، ہر شعبہ جو افراد کار کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور جو شعبے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنی سوچے، اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو چھیڑے، اپنے آپ کی اندازہ لگائے، اپنے آپ کی ججمنٹ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں کس پانے کے اندر ہوں، میں دوسرے کی جانب جو اشارہ کر رہا ہوں اس کی جانب تو ایک انگلی جا رہی ہے اشارے کے طور پر، 3-4 انگلیاں تو میری جانب اشارہ کر رہی ہیں، میں دوسرے کو خام خواہ برا کہہ رہا ہوں۔ تو دین کا ہر شعبہ عظیم ہے، جو لوگ اس دین کے شعبے سے منسلک ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے معاون بن جائیں ہر حوالے سے، نہ کہ ہم دین کے شعبوں کو بری نگاہ سے دیکھیں یا افراد کار کو بری نگاہ سے دیکھیں۔ یاد رکھیں اگر ایسا عمل کیا کہ شعبوں کو بری نگاہ سے دیکھا تو دین مٹ جائے گا، دین کا صفایا ہو جائے گا، یہ بندہ دار اسلام سے ہو سکتا ہے کہ خارج بھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ شعبے تھے اور آپ یہ شعبے لے کر آئے ہیں، اور اسی کو یہ بندہ جو اپنے آپ کو نام نہاد دیندار بھی کہتا ہے اسی میں تنقیص نکال رہا ہے، اسی کو برا سمجھ رہا ہے، اسی کو کمتر سمجھ رہا ہے۔